بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 22 جولائی 2017۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے النساء۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے، اس پر میں غور کر رہا تھا تو ایک بات سمجھ میں آئی، اسی کو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلے آیت پڑھیے پھر ترجمہ۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ النساء آیت نمبر 147۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ بڑا قدرداں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ Why should God punish you if you render thanks to him and believe in him? God is appreciative and aware۔ میں سر جہاں تک مجھے یاد ہے یہ قرآن کی ایک انوکھی آیت ہے۔ اس طرح کا اسلوب شاید کسی اور آیت میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہاں تک مجھے یاد ہے اس اسلوب بھی کوئی آیت دوسرے نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ڈفرینٹ اسلوب ہمیشہ مزید معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اسلوب ڈفرینٹ ہے تو وہاں پر میننگ بھی کچھ ڈفرینٹ ہوگی۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، مطلب اللہ کی کنسرن نہیں کہ عذاب دے، یہ کنسرن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ تم کو عذاب دے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی جو اسکیم آف تھنگ ہے، جو کہیں پلان ہے، اس میں کہیں فٹ نہیں ہوتا اعلیٰ عذاب، فٹ نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ قرآن کو پڑھیے تو قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک بہترین مخلوق کے طور پر، احسن تقویم کے طور پر۔ مختلف الفاظ ہیں، یعنی بیسٹ کریشن کے طور پر۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان اللہ کا ماسٹر آرٹ ہے۔ پوری کائنات انسان کا، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے آرٹ کا نمونہ ہے۔ اس میں بھی انسان ماسٹر آرٹ ہے۔ یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تمام دوسرے مخلوقات سے بہتر۔ تو سوال یہ کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا دوسری تمام مخلوقات سے بہتر، تو کیا اللہ یہ چاہے گا کہ اس کو عذاب دیا جائے؟ کبھی نہیں۔ اللہ اصل الخالقین ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ ایسا نہیں چاہے گا کہ ان کا آرٹ جو ہے کوڑے میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ کیوں چاہے گا؟ تو اللہ کا پہلا چوائس یقیناً یہ ہے کہ انسان کو اس کا پراپر پلیس ملے، یعنی پیراڈائز۔ پیراڈائز انسان کا پراپر پلیس، پراپر ابوڈ ہے، اس کا صحیح معنوں میں ہیبیٹیٹ ہے۔ تو اللہ کا پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ انسان کو اس کا ہیبیٹیٹ ملے، اس کا پراپر ابوڈ ملے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو آگے جو یہ ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو، تو لئن شکرتم یہ
بھی سادہ معنی میں نہیں ہو سکتا. یعنی انسانی کے اوپر نہیں معاملہ ہے کہ وہ شکر کرے. یہ خود اللہ کا معاملہ بھی ہے. یہ انسان ہی کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ شکر کرے, خود اللہ کا کنسرن ہے. شکر کرے تاکہ وہ سلیکٹ کیا جائے پیراڈائز کے لیے. جس کا مطلب کیا ہوا, اللہ ایسے اسباب فراہم کرے گا دنیا میں جو شکر کے آئٹم کا کام کریں. یعنی شکر کے اسباب دنیا میں پیدا ہوں گے, انسان کو تو صرف اویل کرنا ہے. جب آپ شکر کرتے ہیں تو حقیقت میں شکر کے اسباب جو خود اللہ کی طرف پیدا کیے گئے ہیں, آپ اس کو اویل کرتے ہیں. شکر کرنے کا مطلب ہے شکر کے اسباب کو اویل کرنا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. آج صبح میں اپنے آفس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے نیچر تھی, درختوں کی لائن, نیچر کا سین. اس کو دیکھتے دیکھتے میرا دھیان چلا گیا کچھ اور چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں. مثلاً کوئی بڑا پارک یا تاج محل یا کوئی بڑا ایئرپورٹ, اس طرح کچھ سین. وہ سین جو کبھی میں نے دیکھا تھا, مثلاً کوئی بڑا پارک یا تاج محل, بڑا ایئرپورٹ, تو اچانک وہ میرے مائنڈ میں آ گیا. تو میں نے سوچا کہ کیسا عجیب مائنڈ اللہ نے دیا انسان کو. آپ کے مائنڈ میں ملین چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی, ایک دو نہیں ہے, بہت شمار آئٹم ہے. جیسے ہی آپ مائنڈ میں سوچتے ہیں تاج محل, تو ود ان ایک سیکنڈ سے کم وقت میں وہ آپ کے یعنی آپ کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر, اس کے سامنے آ جاتا ہے. ایک سیکنڈ سے کم وقت سے جیسے آپ نے کہا تاج محل, فون آپ کو آ گیا. اگر آپ بدلیں خود قطب مینار تو فون وہ آ جائے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ نیو یارک ایئرپورٹ, وہ فوراً آ جائے گا. یعنی 20 بار سین ہے جو آپ کے مائنڈ میں محفوظ کر دیے گئے ہیں. لیکن کیسا عجیب ہے یہ مائنڈ, جو جیسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ سین آپ کے سامنے آئے, تو ایک سیکنڈ کے فریکشن میں وہ آپ سامنے آپ کا آ جاتا ہے. تو آپ یہ جب سوچیں گے تو شکر کا سمندر آپ کے سینے میں آ جائے گا. شکر کا سمندر یہ ہے لئن شکرتم. لئن شکرتم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم شکر کے آئٹم جو اللہ نے بکھیر دیے ہیں ان کو تم اویل کرو. شکر کرو نہیں, شکر کیا کرے گا انسان, خود سے انسان کیا شکر کرے گا. شکر کرنے کے لیے آدمی کو کچھ آئٹم چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. اگر مواقع نہ ہوتے, یعنی معاملہ اویل کرنے کا نہ ہوتا, تو ہم شکر بھی نہ کر پاتے, کچھ نہیں کر پاتے. تو اس معنی ہے کہ اللہ کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ انسان اللہ کے یہاں پکڑا جائے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے. یہ کنسرن نہیں اللہ کا. اللہ کا کنسرن اس کے برعکس ہے. جو چیزیں انسان کو کا درجہ اونچا کرتی ہیں, جو چیزیں انسان کو پیراڈائز قابل آتی ہیں, تو اس کے آئٹم اللہ نے بکھیر دیے پوری کائنات کو, کہ ان چیزوں کو ڈسکور کرو, ان کو دریافت کرو, اور پھر ان کو اویل کرتے ہوئے شکر کرو.
جب ہم اللہ کسی نعمت کو اویل کرتے ہیں، مثلاً ہم آکسیجن لیتے ہیں اپنی سانس میں، ہم ہوا لیتے ہیں، ہم روشنی، سورج کی روشنی کو اویل کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو نعمتوں کو جب ہم اویل کرتے ہیں تو فطری طور پر یہ آتا ہے کہ کیسا عجیب ہے اللہ رب العالمین، جس نے مجھے اتنا زیادہ نعمتیں دے دی، جس معنی ہے کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان جنت ہی بھی جائے، کہیں اور جائے نہ پائے۔ جب چاروں طرف نعمتیں ہوں اور آپ کا مائنڈ اس قابل ہو کہ وہ نعمتوں کو دیکھ کر انہیں اویل کرے اور شاکر بندہ بنے اور پھر اللہ کے ہاں جنت کے قابل ٹھہرے، تو پھر کس معنی ہے کہ جنت کے آئٹم کے ڈھیر کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں کیا بات ہے کہ لوگ جنت کا راستہ چھوڑ دیتے، غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، شیطان نے یعنی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس وقت شیطان نے یہ چیلنج دیا تھا، تحدی کہ لا تنکن ذریۃ الا قلیلا، یعنی بیشتر انسانوں کو میں بہکا دوں گا، بیشتر انسانوں کو میں راستے سے ہٹا دوں گا، بیشتر انسانوں کو میں ڈیریل کر دوں گا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ کیسے ڈیریل کرے گا شیطان، جب اللہ نے اتنے آئٹم بکھیر دیے ہیں شکر کے، اور شکر نہیں، اور شکر جانتے ہیں آپ، سب سے بڑا جنت کا ٹکٹ شکر ہے، جنت کا سب بڑا ٹکٹ شکر ہے ریئل سینس میں اگر آپ کریں تو۔ جو شکر کے اتنے زیادہ آئٹم ہیں، اتنے مواقع ہیں، اور آپ کو صرف اویل کرنا ہے اور پھر آپ شاکر بندے بن جائیں گے۔ تو پھر کیوں ایسا ہے کہ انسان بگڑتا ہے، غلط راستے پہ چلنے لگتا ہے وہ؟ تو اس پر میں نے سوچا، تو میں اس رائے پر پہنچا کہ اس کی وجہ انسان کا آئیڈیالزم ہے، پرفیکشنسٹ۔ انسان پرفیکشنسٹ ہے، آئیڈیلسٹ ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا میں کوئی بھی آئٹم آپ کو جو ملتا ہے وہ لیس دین آئیڈیل ہوتا ہے، لیس دین آئیڈیل۔ ہوا ملتی ہے تو اتنی فریش نہیں ہوتی جیسا کہ ہونا چاہیے، ایسی جتنی چیزیں ملتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، کیونکہ یہ دنیا جنت ہے نہیں۔ جنت کے مثل تو ضرور ہیں آپ کے سامان، لیکن جنت جیسا نہیں۔ تو دنیا میں جو بھی نعمت آپ کو ملتی ہے وہ ہمیشہ لیس دین آئیڈیل ہوتی ہے۔ تو انسان چونکہ ہے آئیڈیلسٹ، پرفیکشنسٹ، تو جو ملا اس کو لگتا ہے یہ تو جو ملنا چاہیے تھا اس سے کم ہے، یعنی ہوا بھی اس سے کم ہے، آکسیجن بھی اس سے کم ہے، فوڈ بھی اس سے کم ہے، ہر چیز۔ یہاں پر ڈی ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہاں پر ناشکری آتی ہے۔ اس کو انسان مینیج نہیں کر پاتا کہ اللہ نے ایسا اس لیے رکھا ہے کہ کامل نعمت تو اللہ کی ملے گی پیراڈائز میں، جنت میں، دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں تو صرف نمونے ہیں، نشانیاں ہیں، جو کہتے ہیں ہندی زبان میں بانگی۔ بانگی بڑا اچھا لفظ ہے، یہ دنیا میں جنت کی بانگی رکھ دی گئی ہے، ابتدائی نمونہ۔ تو اس چیز کو اگر انسان جانے کہ دنیا میں کامل نعمت تو ملنے ہی والی نہیں ہے، چاہے میں کچھ بھی کرا لوں، چاہے میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جاؤں، چاہے میں سب سے بڑا بلدی آدمی بن جاؤں، کچھ بھی بن جاؤں، لیکن دنیا میں
آئیڈیل نعمت، پرفیکٹ نعمت تو ملے ہی کہ نہیں. کچھ بھی کر رہا ہوں تب بھی. تو آدمی کے اندر کا آئے گا؟ ریئلسٹک اپروچ آئے گا. ریئلسٹک اپروچ، حقیقت پسندی کا مزاج. تو وہ سوچے گا کہ جو نعمت مجھ کو مل رہی ہے وہی اس دنیا میں مل سکتی ہے، اس سے زیادہ تو ملنے والی نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کو بشیءٍ مِّنَ الْأَمْرِ، وہ جو آیت ہے، کیا تو نقصانی اور لاسی ہوگا دنیا میں. تو بلا شبہ یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں. یعنی سورج ایک نعمت ہے، ہوا ایک نعمت ہے، آکسیجن ایک نعمت ہے، فوڈ زمین سے ملتا ہے وہ نعمت ہے، پھل دو درخت ہوتا ہے وہ نعمت ہے. لیکن ہر نعمت جو ہے لیس دین آئیڈیل ہے. یعنی انسان کے اندر جو مزاج ہے پرفیکشن کا، اس پرفیکشن سے کم. اللہ نے انسان کو بنایا ہے بہت ہی اعلیٰ مزاج، اعلیٰ ٹیسٹ، پرفیکشنسٹ. وہ ہے جنت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے. تو دیکھیے اس آیت پر غور کرتے ہوئے بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اس کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے. انسان کی ایک ویکنیس کو شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ یہی ہے کہ انسان بائی برتھ آئیڈیلسٹ ہے، بائی برتھ پرفیکشنسٹ ہے. لیکن یہ جو ہے انسان، وہ جنت کے لحاظ سے ہے. اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں آدمی یہ سوچے کہ مجھے دعا کرے کہ خدا مجھے اس پرفیکٹ ورلڈ میں پہنچا دے، اس آئیڈیل ورلڈ میں پہنچا دے. یعنی اس سے انسان کے اندر دعا ابلے. اور دنیا کی کسی پر راضی نہ ہو. یعنی اس لیے ہے کہ دنیا پر انسان راضی نہ ہو اور جنتی کی طرف اس کا ذہن لگا رہے. اگر دنیا میں آئیڈل نعمت ملتی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دنیا پر راضی ہو جائیں کہ مل گیا مجھے جو ملنا تھا. تو دنیا میں نعمتیں لیس دین آئیڈیل ہیں. یہ آپ کو ایک انڈیکیشن ہے کہ دنیا پر راضی نہ ہو. اپنے آپ کو بناؤ پرفیکٹ ورلڈ کے لیے، یعنی پیراڈائز کے لیے. تو اس سے کیا نکلا کہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرے. جنت اس کے لیے بس صلاۃ التسبیح آپ پڑھ لیں، جنت مل گئی. آپ ایک ہر وقت تسبیح پر اللہ اللہ کرے تو جنت مل گئی. اس قسم کے جو چیزیں ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جنت کا ذریعہ ہے، تو وہ جنت میں نہیں پہنچائے گی آپ کو. آپ کو اپنے اندر ہائی قسم کا آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرنا پڑے گا، آرٹ آف تھنکنگ، تاکہ شیطان کے ہر بہکاوے کو آپ ڈیفیوز کر سکیں، اس کو انالیسس کر کے اس سے اپنے کو بچا سکیں. اور سب سے بڑا بچانے کا آئٹم یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو جب کم ملے، کوئی ڈفیکلٹی پیش آئے، تو آپ یہ سمجھیں اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بنا پر کہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے. یہ تو پارٹ آف لائف ہے. جیسے جو لوگ دیکھیے اس میں ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں ٹینشن میں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ دنیا میں ان کو جو کچھ ملتا ہے اس پر راضی نہیں ہو پاتے. وہ یہ اس کا انالیسس نہیں کر پاتے کہ دنیا میں جو ملنا چاہیے،
جو نعمت یہی ملے گا، لیدر آئیڈیل. تو ہم اس میں اگر آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کو کبھی ٹینشن نہ ہو، کبھی ٹینشن نہ ہو. یعنی آپ اس کو جان لیں، اس راز کو، کہ جو دنیا میں مل سکتا ہے وہ مل چکا آپ کو. تو پھر ٹینشن کیوں؟ ٹینشن کیوں؟ آپ مثلاً ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں تو اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے آپ، وہاں پاؤں پھیلا کر سوتے نہیں، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پاؤں پھیلا کر سونے کے لیے ہے ہی نہیں. یعنی جہاز میں جو جگہ ملے گی آپ کو سیٹ ہی ملے گی، پاؤں پھیلا کر سونے کی نہیں ملے گی. یا آپ وہاں گیند لیں کھیل لیں تو ہوائی جہاز جو ہے آپ کے لیے فیلڈ نہیں بن جائے گا، فیلڈ نہیں بن جائے گا. تو اگر آپ اس رات کو جانیں تو آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ آئے گا. جب ریئلسٹک اپروچ آئے گا تو ٹینشن ختم ہو جائے گا، کمپلین کلچر ختم ہو جائے گا، پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے اندر پیسفل مائنڈ بن جائے گا. اسی حقیقت کو قرآن میں الفاظ میں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ دنیا میں جو مل جا سکتا تھا وہ اللہ نے مجھے دے دیا، اسی پر مجھے شکر کرنا ہے. اپنے ذہنی، اپنی گہری سوچ کی بنا پر، آرٹ آف تھنکنگ کی بنا پر وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے مجھے بس وہی مل سکتا تھا اس دنیا میں، تو اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. تب جا کے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو جنت میں داخل کرے. تو بندہ دیے پر راضی ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو پائیدار دینے کی راضی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آرٹ آف تھنکنگ سے آتی ہیں. تو جنت ایسا نہیں ہے کہ بس کچھ تصویر دانے پر کچھ شمار کرتے رہیں تو آپ جنت مل جائے آپ کو. نہیں، آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیدا کرنے کا ہوگا اپنے اندر. آپ کو اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ جب کچھ واقعہ گزرے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی ٹریبل پیش آئے، تو آپ اس کو مینیج کر سکیں، اس کو ڈیفیوز کر سکیں، اس کو انالائز کر سکیں. پھر آپ کے اندر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نارمل رہے گا، ناشکری نہیں آئے گی، اور آپ اللہ کے شاکر بنے رہیں گے. اور پھر آپ کو اللہ جنت کے لیے منتخب کرے گا. تو یہ ساری باتیں میں اس پر بھی سمجھ آئی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. مطلب یہ تو اللہ کی اسکیم میں نہیں ہے. انسان کو پیدا کیا اس نے بہترین صورت پر، بہترین بہترین صلاحیت پر، بہترین شخصیت دے کر کے. تو اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کو بنانے کے بعد جہنم میں ڈال دے. اس لیے تھا کہ شکر کے مواقع جو دنیا میں بکھیرے ہوئے ہیں ان کو وہ اویل کرے گا، اور پھر اپنی شخصیت کو شاکر شخصیت بنائے گا، اور پھر اللہ اس کو چنے گا جنت کے لیے. تو جنت کے اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہیں اس کے مطابق، اس کے مطابق یہ نہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے مطابق کہ اس کو جنت میں ڈالا جائے. تو یاد رکھیے جنت اس کے لیے ہے جو اپنی سوچ کو ڈیولپ کرے. اس کی کہیں تزکیہ، ذالک جزاء من تزکیٰ. تو تزکیہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کو پیوریفائی کرنا، اپنے ذہن کے اندر سوچ کی صلاحیت پیدا کرنا، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے پر تجزیہ کر سکیں. تب جا کر آپ
وہ مائنڈ اپنے اندر بنا پائیں گے جو مائنڈ اللہ کے نزدیک جنت میں داخلے کے لیے قابل ٹھہرتا ہے. تو قرآن دیکھیے بظاہر تو ایک مختصر کتاب ہے، لیکن اس کی ہر آیت میں بہت بڑی وژڈم ہے. جو کچھ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ مفسرین جو بہت زور دیتے ہیں آرڈر پر، یعنی نظم پر، آیتوں کے درمیان نظم، صورتوں کے درمیان نظم. میں اس کو بالکل ہی یعنی خود ساختہ سمجھتا ہوں. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ سارے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن ایک منظم کلام ہے. سارے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں، نہ حدیث میں کوئی ایسا ہے کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے، اس کی آیتوں کے بیچ میں نظم ہے، اس کی صورتوں کے درمیان نظم ہے. یہ تو خود ساختہ ہے، خود ساختہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن حقیقت میں بک آف وژڈم ہے، بک آف وژڈم. اور یاد رکھیے وژڈم ایک پھلی ہوئی چیز نہیں ہوتی. وژڈم وہ نہیں ہے جو 10 صفحے میں مرتب آیات کے تحت بتائی گئی ہو. ایک آیت میں ایک لفظ میں وژڈم ہوتی ہے، ایک لفظ میں ایک آیت. الحمد للہ میں وژڈم ہے. یہ نہیں کہ ساری صورتیں اور سارے قرآن میں آپ جب ربط تلاش کر لیں تب آپ کو قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا. تو قرآن بک آف وژڈم ہے، اس کی ہر آیت میں ایک وژڈم ہے. اس وژڈم کو دریافت کیجیے اور آپ کو اللہ انشاءاللہ جنت داخل کرے گا. تو میں اس کو نہیں مانتا کہ قرآن میں فنی باتیں ہیں جیسا کچھ لوگ نکالتے ہیں فنی باتیں. یہ بھی میں نہیں مانتا کہ قرآن ایک نظم ہے سارے قرآن میں. میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن وژڈم کی کتاب ہے. سارے قرآن میں وژڈم بکھری ہوئی ہے. اس وژڈم کو دریافت کیجیے اور جنت میں داخلہ پائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.